اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزیز سلمان ولاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان۔ آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں آپ کے ساتھ میں لایا ہوں آج ایک نیا موضوع، اور یہ موضوع بھی پچھلے ہمارے موضوعات کا تسلسل میں ہی ہے کہ ٹرکی نے اپنے ففتھ جنریشن کان کی میڈین فلائٹ بڑھ لی، اور دنیا بھر میں اسے سراہا بھی جا رہا ہے، اس پہ تنقیدی جائزہ بھی لیا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں کہیں اور کمپیریزن بھی چل پڑے ہیں، تو ایسا ہی کمپیریزن ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ہے، کیونکہ ٹرکی کے اس کامیابی نے جہاں دنیا بھر میں ان کے لیے ستائش لائی ہے، تو وہاں کچھ لوگوں کے لیے ان کے کہیں کہ پرانے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ انڈیا کا ایک ایمبیشیس پروجیکٹ تھا ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ ایمکا کے نام سے۔ یہ کوئی سن 2010 سے مطلب اس پہ تذکرہ ہو رہا ہے، اس پہ پیش رفت بھی ہیں، لیکن ابھی تک کافی ساری پیش رفت جو ہے وہ صرف کاغذی لیول پر ہے۔ یعنی کاغذی لیول یوں کہ اس کا ڈیزائن جو ہے وہ کوئی مطلب تیار ہے، شاید منظور بھی ہو گیا ہے، جو کیبنٹ کی سیکورٹی کمیٹی ہے اس میں پیش بھی ہوا ہے پچھلے سال میں، لیکن ابھی تک باتیں صرف ہوا میں ہیں۔ یعنی اس کے لیے کوئی 15,000 کروڑ کا بجٹ مانگا تھا، جو شاید ابھی تک نہیں ملا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ اگر جی آج بھی اس کی سینکشن ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں جو ڈی آر ڈی او ڈیفنس ریسرچ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن جو ہے انڈیا کی ایک بہت بڑی آرگنائزیشن، ایک بہت بڑی ریسرچ کارپوریشن کہہ دیں، کہ جو انڈیا کے اس وقت ڈیفنس ریلیٹڈ آسپیکٹ میں تقریباً 90% حصے دار ہے، تو وہ انہوں نے کہتے ہیں کہ جی اب اگر یہ آج بھی اپروول ملے تو ہمیں کوئی 7 سال لگیں گے ہم اس کے پروٹوٹائپ کو بنانے میں، اور ہمیں مزید 10 سال لگیں گے ہم اس کو کمرشل اڑانے میں۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر تیز ترین رفتار سے بھی چلیں تو سن 2035 سے پہلے انڈیا کا اپنا کوئی ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ منظر عام پر آتا نظر نہیں آ رہا۔ اب جبکہ صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے ہمسایہ چائنا آلریڈی J-20 جو کہ اس کا اسٹیلتھ ففتھ جنریشن ایئر کرافٹ ہے، وہ لگ بھگ 200 جہازوں کے ساتھ آپریٹ کر رہا ہے، اور رہی صحیح کسر پاکستان نے بھی پوری کر دی جب پچھلے مہینے پاکستانی ایئر فورس کے چیف نے یہ کہا کہ پاکستان چائنا سے J-31 جو کہ ان کا ایک اور ففتھ جنریشن اسٹیلتھ جہاز ہے وہ حاصل کرنے جا رہا ہے۔ اگرچہ ابھی تک کوئی یہ کلیم حتمی نہیں سامنے آیا، نہ یہ ٹائم لائن سامنے آئی کہ کب پاکستان J-31 جو ہے وہ چائنا سے حاصل کرنے جا رہا ہے، لیکن اگر ہم پچھلی پیش رفت کو دیکھیں تو جو J-10C کی صورت میں آئی کہ تھوڑے عرصے میں پاکستان کے پاس J-10C اویلیبل تھے، جب انڈیا کے پاس رافیل آ گئے تو پاکستان کے پاس بھی تھوڑے عرصے کے بعد J-10C جو ہے وہ تقریباً 12 جہاز مل گئے تھے۔ تو اسی پیش رفت کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ J-31 کے حاصل ہونے میں پاکستان کو کتنی دیر لگے گی۔ اچھا، دوسری اسپیکٹ اس پہ یہ کہ ابھی تک یہ طے نہیں ہے کہ کتنے جہاز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جی شاید 100 جہاز ہوں، لیکن 100 نہ بھی ہوں تو وہ ایٹ لیسٹ اتنے جہاز ہوں جتنے انڈیا کے پاس رافیل ہیں، یعنی 36 جہاز۔ تو اس منظر نامے نے کہ جب چائنا کے پاس آلریڈی ففتھ جنریشن اسٹیلتھ جہاز ہے، بلکہ ایک نہیں دو قسم کے جہاز ہیں، اور پاکستان بھی چائنا سے مطلب جہاز لینے کی باتیں کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ترکی کے کان ففتھ جنریشن جہاز کے حوالے سے پاکستان کے بارے میں بھی ایک تاثر، یہ پاکستان سے کھل کے تو یہ باتیں نہیں آئیں، لیکن ترکی نے یہ بات کی تھی کہ وہ بھی اس پروجیکٹ میں پارٹنر ہے، اور پاکستان سے کوئی 200 ٹیکنیشین اور سائنٹسٹ اور انجینئر اس پروجیکٹ میں انوالو ہیں۔ تو کان سے بھی پاکستان کو ہو سکتا ہے کوئی ایئر کرافٹ مل جائیں۔ تو اس منظر نامے نے انڈیا کے اندر یہ نیند اڑا دینا شروع کر دی ہے کہ انڈیا تو ابھی تک اپنا LCA لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ تجاس میں جو ہے ابھی جو مطلوبہ اس کو چاہیے تھے وہ نہیں آ رہے۔
انڈیا کے پاس کوئی 42 اسکواڈرن کی ضرورت ہے، جبکہ اس کے پاس 32 اسکواڈرن ہیں، اور یہی نہیں، سن 2030 تک وہ مگ جو ہے وہ اپنی سیریز کے جو MiG-21 ہے وہ سارے اس نے فارغ کرنے ہیں، تو تقریباً 15 جو اسکواڈرن ہیں وہ اس میں سے فارغ ہو جائیں گے، تو وہ اس کے بعد اپنی تجاس بھی شامل کر لے تو تب بھی اس کے اسکواڈرنس کی تعداد جو ہے وہ کچھ 39 سے زیادہ ہوتے نظر نہیں آ رہی۔ تو اس منظر نامے میں انڈیا کے لیے اب جو ہے کہتے ہیں کہ نیند اڑنا شروع ہو گئی ہے۔ اب بات یہ کہ انڈیا کے پاس آپشن کیا ہے۔ دنیا میں اس وقت 3 ملک ہیں جو کہ 5th جنریشن اسٹیلتھ جہاز بنا رہے ہیں، یا جو یہ ٹیکنالوجی رکھتے ہیں، اس میں سر فہرست یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے جو کہ F-22 اور F-35 کے ساتھ سر فہرست ہے۔ دوسرے نمبر پر رشیا ہے جو کہ S-57 اس کے کرنٹلی ہے، اور Su-75 پر اس نے کام کرنا ہے، اور چائنا کے پاس J-20 اور J-31 کی صورت میں اسٹیلتھ جہاز ہیں۔ اب چائنا سے تو دیکھیں انڈیا کا آلریڈی رائیولری ہے، تو وہ تو نہیں ملے گا۔ اب راز جاتے ہیں آپشن امریکہ اور رشیا۔ اب اگر امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ نے ابھی تک انڈیا کو F-35 کی آفرنگ نہیں کی۔ امریکہ انڈیا کو ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ کے حوالے سے F-18 کی شاید آفرنگ کرتا آ رہا ہے، بلکہ ایک زمانے میں تو F-16 کا بھی تھا کہ لاکہیڈ مارٹن اپنا پلان اسمبلی لائن بھی انڈیا کو دینے کے لیے تیار تھی، لیکن امریکہ نے کبھی F-22 یا F-35 کی بات نہیں کی۔ دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ انڈیا کے پاس Su-400 ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ اس نے رشیا سے لیا ہے، یہ ایک بہت بڑا وجہ تناز رہی ہے، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ F-35 کے بنانے کے پروگرام میں شامل تھا، کچھ کنسورشیم میں تھا جو مل کر F-35 بناتا، اور ٹرکی آلریڈی کوئی 900 پرزے سب سسٹم اور جو کہیں کہ اس کے کمپوننٹس آلریڈی F-35 کے بنا رہا ہے، اسے بھی امریکہ نے S-400 رشیا سے لینے کی وجہ سے پروگرام سے آؤٹ کر دیا تھا۔ امریکہ S-400 کے اوپر بہت زیادہ ٹچی ہے، کیونکہ امریکہ سمجھتا ہے کہ S-400 ہی ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ F-35 کو پا سکتا ہے، اس کی انفارمیشن لے سکتا ہے، اور کسی ایک ملک کے پاس جہاں امریکہ کا F-35 ہو اور وہاں S-400 ہو، تو امریکہ کو یہ اندیشہ ہے کہ F-35 کی جو حساس ٹیکنالوجی ہے وہ کہیں اس کی جو انفارمیشن ہے S-400 کے ذریعے رشیا تک نہ پہنچ جائے۔ تو اب ترکی کو تو امریکہ نے اس بنیاد پر پروگرام سے نکال دیا، تو اور اب بھی اس نے ترکی کو ایک آفرنگ دی ہوئی ہے کہ اگر وہ S-400 کو خیر آباد کہہ دے تو F-35 کے پروگرام میں اسے شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو انڈیا آلریڈی S-400 پہ ریلائی کر رہا ہے، انڈیا اور پاکستان اور چائنا کے خلاف، اور اس نے اس کی 2 بیٹریاں تو پاکستان کے خلاف ڈپلائی بھی کر دی ہیں۔ تو چائنا کے لیے انڈیا کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ S-400 کو سرنڈر کرے اور F-35 کی طرف جائے۔ اب رہ جاتی ہے آپشن چائنا، اب رہ جاتی ہے آپشن رشیا۔ رشیا کے پاس اس وقت کرنٹلی جو ہے وہ Su-57 ہے، وہ تھوڑی انوینٹری میں ہے، اور وہ بھی اس کا معاملہ بھی کچھ ایسے سمجھ لیں جیسے انڈیا کے ایڈوانس AMCA پروجیکٹ کا ہے۔ البتہ رشیا جو ہے انڈیا کو اس بات پر زور ڈالتا رہا ہے کہ وہ Su-75 چیک میٹ کے پروگرام میں شامل ہو جائے، جس کو انڈیا نے انکار کیا ہے۔ تو اب انڈیا کے جو سابقہ سروس چیف ہیں یا دفاعی اینالسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب انڈیا کے پاس جو ہے وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور انڈیا کا اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ میں جائے، اپنے پروجیکٹ میں وینچر کرے اور اس کو بنانے کی کوشش کرے، جس میں کم و بیش 15 سے 20 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ اپنے موجودہ جو آپشن اس کے پاس میں وہ رافیل کی صورت میں اپنے ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ کو چلائے، اور وہ مطلوبہ تعداد میں جو تقریباً 114 ایئر کرافٹ ہیں وہ اس کو جلد از جلد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دیں، اور خوش رہیں آباد رہیں۔ السلام علیکم۔